پارہ نمبر 2 اور رکوع نمبر 2 آیت نمبر 152۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ یا ایہا الذین، اے ایمان والو، استعینوا، تم مدد طلب کرو، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان آیت مبارکہ سے پہلے مسلمانوں کے تحویل قبلہ پر بے شمار اشکالات مخالفین یہود نصارہ کی جانب سے ہوئے۔ اللہ رب العزت نے تحویل قبلہ کے متعلق 2 رکوعوں کے اندر ان کے اشکالات کے جواب دیے۔ پھر مسلمانوں کو ذکر اور شکر کرنے کا حکم دیا، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو میں بھی ذکر کروں گا، تم میرا شکر کرو تو میں تمہیں نوازتا چلا جاؤں گا۔ اب 2 حکم دیے۔ ایمان والوں کی زندگی میں مشکلات کا آنا یہ تو ضروری بات ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مومن کی طرف پریشانیاں ایسے آتی ہیں جیسے پانی ڈھلوان کی طرف بڑھتا ہے۔ اونچائی سے نیچے کی طرف پانی کو گرایا جائے تو بڑی تیزی کے ساتھ جاتے ہیں۔ ایمان والے کے اوپر زندگی میں پریشانیاں اسی طرح آتی ہیں۔ اب پریشانیوں کا مقابلہ 2 ہی چیزوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرنا، پہلے تو صبر کرنے کے ساتھ۔ جو بھی پریشانی آ رہی ہے صبر کیا جائے، میرا رب صبر کرنے والوں کو بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث مبارکہ میں بروز محشر جب سب لوگ محشر کے اندر اکٹھے ہوں گے، میدان محشر میں حساب و کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، ہر بندہ پسینے سے شرابور ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، کچھ لوگ اکٹھے ہو کر کے جنت کے دروازے پہ جائیں گے۔ جنت کا داروغہ پوچھے گا، ہاں بھئی تم کدھر آئے ہو؟ یہ کہیں گے آپ دروازہ کھولیں، ہم نے اندر جانا ہے۔ جنت کا داروغہ کہے گا بھی تو حساب و کتاب بھی شروع نہیں ہوا، آپ لوگوں کے لیے دروازہ کیسے کھول دوں؟ وہ کہیں گے ہمیں اجازت ہے، ہمارے لیے آپ دروازہ کھولیں۔ وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا، اللہ یہ آپ کے کچھ لوگ، آپ کے کچھ مخلوق اگائی ہے اور ابھی تو حساب و کتاب بھی شروع نہیں ہوا ہے، دروازہ کھولنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ میرا رب مسکرا کے فرمائے گا، اے جنت کے داروغ رضوان، ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دے۔ وہ کہے گا اللہ جرت تو نہیں ہے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کون لوگ ہیں؟ ابھی تو حساب و کتاب کا مرحلہ ہی شروع نہیں ہوا، ان کے لیے دروازے آپ کھلوا رہے ہیں، میں کھول دیتا ہوں، لیکن یہ ہے کون خوش قسمت لوگ؟ اللہ فرمائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں آئی پریشانیوں کا، تکلیفوں کا صبر کے ساتھ مظاہرہ کر کے برداشت کیا۔ اور میں نے اپنے رب میں اپنے کلام قرآن کے اندر پہلے ہی ذکر کر دیا تھا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، میں صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کتاب کے اجر عطا فرماؤں گا۔ ابھی حساب و کتاب والے کھڑے ہیں، آپ ان کے لیے دروازے کھولیں اور ان کو صبر کی برکت سے جنت عطا فرما دیں۔ تو صبر کرنا یہ بہت بڑی فضیلت والی بات ہے، لیکن صبر ہوتا کیا ہے؟ صبر ہوتا وہ ہے کہ جو پہلی مرتبہ صدمہ پہنچتے وقت، تکلیف پہنچتے وقت کیا جائے نا، وہ صبر ہوتا ہے۔ مجھے کسی نے تکلیف دی، دکھ دیا، گالی دی، میرے ساتھ ظلم کیا، اور میں نے اسی وقت اس کے ظلم کو سہ کے برداشت نہیں ہو رہا تھا، میں نے جواب دینا تھا لیکن وہ میں جواب نہیں دیتا، وہ سہ جاتا ہوں، یہ صبر ہوتا ہے۔ ایک ہے کسی کا ظلم سہتے سہتے، وہ ظلم کر رہا ہے میں بدلے میں جواب دے رہا ہوں، وہ ظلم کر رہا ہے میں بدلے میں جواب دے رہا ہوں،
کوئی تکلیف پہنچا رہا ہے بدلے میں بھی تکلیف پہنچاتا ہوں، وہ تھپڑ مارتا ہے، میں کمزور ہوں، تھپڑ نہیں مار سکتا، میں زبان سے جواب دے دیتا ہوں، بالآخر وہ بھی باز نہیں آتا، میں سہتے اینڈ تھک کے کہتا ہوں اب میں صبر کر رہا ہوں۔ وہ صبر نہیں ہے، صبر وہ ہے جو پہلی مرتبہ تکلیف پہنچتے وقت جو کیا جاتا ہے اس کو صبر کہا جاتا ہے۔ آپ کا کوئی عزیز فوت ہو گیا، سب سے پہلے آپ کو حکم کیا ہے؟ عزیز فوت ہوا، دکھ ہوا، آپ کو تکلیف ہوئی، وہ جو صدمہ الصدمۃ، یہ جو پہلا صدمہ پہنچ رہا ہے، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ، یہ صبر ہے، یہ نہیں ہے اوئے ہوئے ہوئے یہ کیا ہو گیا، میرے ساتھ ہی ہونا تھا، ایک میں ہی بلا تھا اللہ تعالیٰ کو۔ یہ جو جملے عموماً اس طرح کے بول دیتے ہیں، دکھ ہونا، تکلیف ہونا ایک الگ چیز ہے، آنکھ سے آنسو نکلنا یہ صبر کے منافی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹے جس وقت فوت ہوئے، دنیا سے گئے، آپ علیہ السلام باہر، وہ مدینہ سے باہر تھے نا، دائی کے پاس دودھ پینے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کے بیٹے فوت ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اسی جگہ پہ، وہ 6 کلومیٹر یا 4 کلومیٹر دور کا جگہ تھی۔ جیسے میرے کریم آقا وہاں پہ پہنچے ہیں تو وہ لاش جو تھی نا ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہاتھ کے اندر ان کو اٹھاتے ہیں، چہرہ نیچے ہے اور پڑھتے جا رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن میرے آقا کے آنکھوں سے اتنے آنسو نکل رہے تھے کہ میرے آقا کی داڑھی مبارک تر ہو چکی تھی۔ آنکھ سے آنسو نکلنا دکھ کے وقت یہ صبر کے منافی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر سے واپس آ رہے تھے، غزوہ بدر پہ جب جا رہے تھے تو میرے آقا کی بیٹی حضرت رقیہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد کے اندر تھی، وہ شدید بیمار تھی، بستر کے اوپر چھوڑ کے گئے تھے آقا۔ جب واپس آئے مدینہ کے اندر داخل ہونے سے پہلے وہ انتقال کر گئی۔ باپ پیغمبر ہے، تمام جہانوں کا سردار ہے، رحمت للعالمین ہے، بیٹی کو تڑپتا چھوڑ کے میدان کے اندر چلا گیا ہے، واپس ابھی نہیں پہنچا، بیٹی فوت ہو چکی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے تدفین کے مراحل بھی شروع کر دیے، تدفین کر بھی دی۔ میرے آقا واپس آئے، مدینہ کے اندر داخل ہوئے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ آئے ہیں۔ آقا پوچھتے ہیں بتاؤ میری رقیہ کا کیا حال ہے، میری بیٹی؟ آقا وہ تو فوت ہو چکی ہیں، کدھر ہے؟ ان کا تو جنازہ ہو گیا اور ان کو جنت البقیع کے اندر دفن کیا جائے۔ چلو یہ واقعہ پہلے میرے آقا کی زندگی میں کہ سفر سے واپس آئے ہیں اور میرے آقا مسجد میں تشریف نہیں لے گئے، ورنہ میرے آقا کی عادت مبارکہ جب سفر سے واپس آتے تھے سیدھے مسجد میں آتے تھے، 2 رکعت نفل ادا کرتے تھے، اس کے بعد پھر ازواج مطہرات کے گھروں کی طرف جاتے تھے۔ میرے آقا سیدھے قبرستان کے اندر گئے، جب وہاں پہنچے تو دفن کرنے کے بعد مٹی ڈالی جا رہی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا اور دیکھ کے کہا یا رسول اللہ آپ اجازت دیں تو میں قبر کھول دوں اور کھول کے ان کو دوبارہ باہر نکالوں، آپ چہرے کی زیارت فرما لیں۔ آقا فرماتے ہیں نہیں، اب جو سپرد کر چکے ہو وہ رب کے حوالے ہے۔ وہیں قبر پہ بیٹھے جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے سارے دفن کرنے کے بعد چلے گئے، میں اور میرے ابا قبر کے سرانے بیٹھے، میرے آقا کی آنکھ سے اتنے آنسو نکلے کہ میرے آقا کی داڑھی مبارک تر ہو چکی تھی، وہ روتے جاتے تھے۔